بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غرور کا سر نیچا۔ ایک دفعہ مولوی صدیق نام کا ایک شخص ہوا کرتا تھا جو کہ عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی مغرور انسان بھی تھا، جس کی وجہ سے اسے ہر دوسرا شخص گنہگار نظر آتا تھا۔ صدیق جیسے ہی گھر آتا اپنی بیوی کے ساتھ مل کے پورے گاؤں والوں کی باتیں کرتا اور ہر ایک میں کیڑے نکالتا رہتا تھا۔ صدیق کے گاؤں میں ایک مزمل نام کا شخص بھی رہتا ہے۔ مزمل کے 4 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ صدیق مزمل کو بھی کچھ زیادہ اچھا نہیں سمجھتا، بلکہ ان کی بھی آئے روز باتیں کرتا رہتا ہے۔ مزمل کی چھوٹی بیٹی انتہائی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ کافی شوق مزاج ہوتی ہے۔ ایک دفعہ صدیق گھر سے فجر کی نماز کے لیے نکلتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، مزمل کی چھوٹی بیٹی کسی غیر مرد کے ساتھ جا رہی ہے، جس پر صدیق حیران ہو جاتا ہے۔ گھر واپس آنے پر اس بات کا ذکر صدیق اپنی بیوی سے کرتا ہے، جس پر اس کی بیوی کہتی ہے، ہمیں تو پہلے ہی پتہ تھا، اس کے گھر کا جو ماحول ہے اس کی بیٹیوں نے یہ کچھ ہی کرنا تھا۔ جس پر صدیق کہتا ہے، ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اس بات کا ذکر صدیق نہ صرف اپنی بیوی سے کرتا ہے بلکہ گاؤں میں ملنے والے ہر دوسرے شخص سے کرتا ہے۔ اس طرح یہ بات پورے گاؤں میں پھیل جاتی ہے۔ صدیق کا سامنا مزمل سے ہوتا ہے، جس پر مزمل صدیق سے پوچھتا ہے، صدیق بھائی آپ کیوں میری عزت کو پورے گاؤں میں اچھالنے پہ تلے ہیں؟ آخر آپ بھی بیٹیوں والے ہیں، عزت تو سب کی سانجھی ہوتی ہے۔ جس پہ صدیق کہتا ہے، تمہاری عزت میں نے نہیں، تمہاری اپنی بیٹی نے اچھالی ہے، اور نہ تو میری بیٹیاں ایسی ہیں اور نہ میں نے ان کی ایسی تربیت کی ہے، اور اگر میں تمہاری جگہ ہوتا میں تو اپنی بیٹی کو کاٹ کے پھینک دیتا۔ تم تو ہو ہی بغیرت جو اس طرح سب کا سامنا کر رہے ہو۔ یہ کہہ کے صدیق وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح صدیق کی بڑی بیٹی جس کا نام نادیہ ہے، اس کی شادی ہوتی ہے۔ نادیہ جو کہ انتہائی نیک اور خوش اخلاق لڑکی ہے، اصل معنوں میں وہی صدیق کا غرور ہوتی ہے۔ نادیہ کی بارات والے دن جب سب مہمان اکٹھے ہو چکے ہوتے ہیں اور یہاں تک کہ بارات بھی آ چکی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے دلہن کو بلایا جائے، تو پتہ چلتا ہے نادیہ اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی صدیق کے پیروں کے نیچے سے جیسے زمین نکل جاتی ہے اور وہ ایک دم زمین پہ گر جاتا ہے۔ اس طرح صدیق جس نے مزمل کو گاؤں میں بدنام کیا ہوتا ہے، اس کی خود کی بدنامی دوسرے گاؤں تک پھیل جاتی ہے۔ اس کے بعد صدیق جب بھی گھر سے باہر نکلتا ہے، بچے اسے تنگ کرنے کی غرض سے پوچھتے ہیں، صدیق انکل نادیہ آپ کہاں ہے؟ اسی طرح محلے دار بھی صدیق کو کافی لعن طعن کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ شخص جو ہر دفعہ دوسروں کی عزتیں اچھالتا رہتا ہے، دیکھو ذرا آج اس کی خود کی عزت ہی اچھل کے رہ گئی ہے۔ لوگوں کے
آئے روز کے تانوں سے تانگ آ کر صدیق گاؤں چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ اسے اپنی غلطی کا احساس بھی ہوتا ہے۔ سوچتا ہے کاش میں نے مزمل کو بدنام نہ کیا ہوتا تو شاید آج میں خود بھی بدنام نہ ہوتا۔